اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ائمۃ الہدی و مصابیح الدجا و اعلام التقی. صلوات پڑھیں محمد امام نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں السلام علی ائمۃ الہدی، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم ہدایت کے پیشوا ہو، ہدایت کے ائمہ ہو. السلام پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ السلام سے مراد رحمت خدا ہے، فیض الہی ہے، اور فیض الہی کبھی منقطع نہیں ہوتا. یہ پہلے بات ہو چکی ہے. السلام یعنی فیض الہی، فیض الہی کی طرف اشارہ ہے. اس جملے سے مراد کیا ہے؟ اس جملے سے مراد ہے کہ خداوند عالم ان ہستیوں پہ ہمیشہ فیض نازل کرتا ہے، اور یہ فیض کبھی رکتا نہیں، کیونکہ خداوند عالم کے فیض رکتا نہیں. اگر فیض سے رکتا ہے کوئی تو وہ انسان اپنے آپ کو خدا کے فیض سے روکتا ہے، لیکن خدا کا فیض کبھی رکتا. کون سی ہستیاں ہیں جن پہ ہمیشہ فیض الہی اترتا رہتا ہے، نازل ہوتا رہتا ہے؟ کن کی قابلیت ہے؟ ائمۃ الہدی کی، ہدایت کے پیشواؤں کی. ائمہ امام کی جمع ہے. امام وہ رہبر جو عالم ملکوت تک پہنچا ہوا ہو اور اپنے ماننے والے کو عالم ملکوت تک پہنچائے. ہدایت گمراہی کے مقابل ہے. قرآن کریم نے بھی اور روایات نے بھی امام کی دو قسمیں بتائی ہیں، امام نور اور امام نار. قرآن کریم کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس تم جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے. یہاں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے قرار دیا انہیں پیشوا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو بلاتے ہیں، جو پکارتے ہیں دوزخ کی طرف. دعا، بس امام ہادی کہاں پکارتا ہے؟ جنت کی طرف. پکارنے سے مراد کیا ہے؟ دعا سے مراد کیا ہے؟ کہ پکارنے والا کسی چیز کو، کسی شخص کو اس طرح بلائے کہ اس چیز کی مکمل توجہ اس بلانے والے کی طرف چلی جائے، بلانے والے کی طرف مکمل طور پہ چلی جائے. اور یہ کچھ پیشوا ہیں جو موت کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ پیشوا ایسے ہیں جو زندگی کی طرف بلاتے ہیں. بس ایک دعوت زندگی دیتی ہے انسان کو، ایک دعوت موت دیتی ہے انسان کو. جو زندگی دیتی ہے وہ زندگی دینے والے پیشوا، زندگی کی طرف بلانے والے پیشوا محمد اور آل محمد. بس تبھی امام علی علیہ السلام، اگر نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں کہ انا دعوتکم، میں تمہیں پکار رہا ہوں. یہاں امام حسین کے خطبات دیکھیں آپ، کربلا کے میدان میں جو خطبات ارشاد فرمائے، اس میں بھی ایک جملہ امام کا ملے گا کہ میں دعوت دیتا ہوں تمہیں توحید خدا کی طرف. توحید خدا ہی انسان کی زندگی ہے. تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التوحید حیات القلوب، توحید دلوں کی زندگی ہے. اسی زیارت میں ایک جملہ آئے گا بریت اللہ، اے خداوند عالم میں بیزاری اختیار کرتا ہوں ان پیشواؤں سے جو مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، موت کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیپن کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک، بس جو کفر کے پیشوا ہیں وہ بلائیں گے کہاں؟ موت کی جانب، اندھیپن کی جانب. اور جو ہدایت کے پیشوا ہوں گے وہ بلائیں گے زندگی کی جانب. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے قرار دیا انہیں پیشوا جو ہمارے حکم کی پیروی کرتے ہیں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کی دو قسمیں ہیں، امام عادل اور امام ظالم. بس امام عادل وہ ہے جو روح ایمان کی طرف لے جاتا ہے، جو روح کی ہم نے اقسام بتائیں ان میں سے چوتھی روح کی طرف لے جاتا ہے امام عادل. اور امام ظالم وہ ہے جو غفلت، نسیان، اندھیپن اور موت کی طرف لے جاتا ہے. اب ہدایت کی اقسام کتنی ہیں؟ ہدایت کی پہلی قسم ہے ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کیا ہے؟ خداوند عالم نے
چیز کو خلق کیا اور اس کے اندر ایک ملکہ، ایک قدرت دی جس کی وجہ سے وہ رہنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، رہنا جانتا ہے کہ کیسے وہ رہے، کس طرح وہ گزر بسر کرے. یہ ہر ایک میں موجود ہے. پرندوں میں دیکھیں گے آپ، پرندوں میں، جانوروں میں، انسان میں اعلی حد تک ہے جسے آپ ہدایت فطری بھی کہہ دیتے ہیں. بس قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں اشارہ کیا، الذی اعطی کل شیء خلقہ، خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی، ثم ہدا، پھر اس نے ہدایت کی. ہدا سے مراد کیا ہے؟ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت تشریعی نہیں. اور ہدایت دوسری قسم ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تشریعی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. یہ ہدایت تشریعی ہے انسان کے لیے، جو انسان کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا. قوانین کی پیروی کرتے ہی انسان کوتاہیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. خطبہ نمبر، اگر نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 41 کا آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں امام نے بیان کیا ہے کہ وفا کے ساتھ صدق جڑا ہوا ہے. وفا اور صدق دونوں ایک ساتھ ہیں، یعنی صدق کا لازمہ کیا ہے؟ وفا ہے. اور دھوکے کا لازمہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور کبھی بھی وہ امام دھوکہ نہیں دے سکتا جو خدا کے قوانین کا تابع ہو، خدا کے قوانین کا پیروکار ہو. ناممکن ہے کہ وہ ایک چیونٹی سے بھی کوئی چیز لے لے، ایک چیونٹی پہ بھی اس جہاں میں ظلم نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے حدود کے دائرے میں رہتا. اور اس وقت علی علیہ السلام کے مقابل جو لوگ تھے، عمر بن عاص جیسے، معاویہ جیسے لوگ، ان کو بڑا ہوشیار سمجھا جاتا. علی علیہ السلام نے کہا، اگر مجھے میرے نزدیک احکام شرعیہ مہم نہ ہوتے، ہدایت تشریعی مہم نہ ہوتی، تو میں سب سے بڑا عقل مند ہوتا اس جہاں میں. بس ذہن میں رکھیے گا، یہ ہدایت تشریعی ہے جو انسان کو اطاعت کے دائرے میں رکھتی ہے، دوسروں کو جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، دھوکہ دینے سے محفوظ رکھتی. ہدایت تشریعی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے اس راستے کی ہدایت دی. مراد ہدایت تشریعی. ہدایت تشریعی سے انسان شکر گزار بنے گا اگر وہ مطیع ہو، اور اگر وہ مطیع نہ بنے تو وہ ناشکرا بنے گا. اب حدیث ثقلین میں بھی کہا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی. اس کے بعد فاسألوہم، ان سے سوال کرو، ان سے مانگو، ولا تسألوہم غیرہم، غیر سے کبھی سوال نہ کرنا کیونکہ غیر تمہیں مردہ پن کی طرف لے جائے گا. فتضلوا، گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہی یعنی مردہ پن. افمن کان میتا فاحییناہ، بھلا جو مردہ ہو ہم اسے زندہ نہیں کرتے. بس زندگی، قرآن کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ ہدایت. بس کون سی ہستیاں ہیں جو زندگی کی طرف لے جاتی ہیں، زندگی کی طرف بلاتی ہیں؟ محمد اور آل محمد. تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، لا تخالفوا علیا، علی کی کبھی مخالفت نہ کرنا. فتضلوا، مردہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. فتضلوا، گمراہ ہو جاؤ گے. تبھی علی علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، منی علم جم، میرے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے علم کا. منی علم جم ونحن اہل بیت، اور ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کرایا جا سکتا. مقابلہ دور کی بات، ذہنی طور پہ آپ مقایسہ نہیں کرا سکتے، قیاس نہیں کرایا جا سکتا. بس امام کو عالم ہونا چاہیے، عارف ہونا چاہیے تاکہ وہ ہدایت کی طرف بلائے، معرفت خدا سے سرشار ہو. تبھی ایک شرط ہے ہدایت کی طرف بلانے والے کے لیے کہ وہ موحد ہو،
وہ کیا ہو؟ موحد ہو، موحد حقیقی ہو. اور یہ دعوت ہی ہے جو انسان کو، یہ دعوت ائمہ نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی خدا کو نہ پہچانتے، کبھی بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تبھی بڑا پیارا جملہ ہے دعا کا، انت دللتنی علیک دعوتنی علیک، اے خداوند عالم تیری دعوت مجھے تیری طرف متوجہ کر دیتی ہے. بالکل تیری دعوت یعنی امام کی دعوت خدا کی طرف متوجہ کرے گی. بس خدا سے کون شخص غافل نہیں ہوگا جو امام سے غافل نہ ہو. تبھی کہا سلام علی ائمۃ الہدی. اب امام کی شرائط اور ہیں اور امامت کی شرائط اور ہیں. ہمارے ہاں بسا اوقات دونوں کو مکس کیا جاتا ہے کہ امامت کی شرائط کو وہی بیان کی جاتی ہے امامت کی شرائط جو امام کی شرائط. امامت کی شرائط دو ہیں، صبر اور یقین. اور امام کی شرائط اور ہیں جس میں آپ جانتے ہوں گے معصوم ہو، افضل ہو دوسروں سے تمام جہات سے، خدا کی طرف سے اس کا منصب ہو. ٹھیک، یہ امام کی شرائط ہیں. امام کی شرائط سے پہلے امامت کی شرائط بھی ہیں. کس کو امامت ملتی ہے؟ جو صبر اور یقین پہ ہو، جو صبر اور یقین پہ ہو، اور صبر کرے اور یقین کی منزل پہ ہو، حق الیقین کی منزل پہ ہو، حق الیقین کی منزل پہ. بس وہ امام ہی ہے جو حق الیقین کی منزل پہ ہے، سب سے بڑے صابرین ہیں. تبھی یہ حجت ان ہستیوں سے، اس امام سے خالی نہیں رہ سکتی، یہ زمین اس حجت سے خالی نہیں رہ سکتی. تبھی کہا وَلَمْ تَخْلُ الْأَرْضُ. امام فرماتے ہیں کہ زمین خالی نہیں رہ سکتی، نہیں خالی رہی آدم کی خلقت سے لے کے تا قیامت کی گھڑی نہ قائم ہو، تا قیامت کی گھڑی قائم نہ ہو. یا تو اس میں حجت ہوگی ظاہر مشہور، ظاہر ہوگی، یا غائب مستور، یا پوشیدہ ہوگی. وَلَوْلَا ذَلِكَ. اور اگر یہ امام نہ ہو لم یعبد اللہ، کبھی خدا کی عبادت نہ ہو. عبادت خدا کا ڈھنگ کنہوں نے سکھایا، قوانین کنہوں نے سکھائے، کن سے سیکھنے چاہیے؟ ہدایت تشریع کن سے سیکھنی چاہیے؟ ائمہ علیہ السلام سے، محمد اور آل محمد سے. جب انسان ہدایت تشریع حاصل کرے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا السلام علیک یا مصابیح الدجا. سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم روشنی ہو تاریکی میں. صبح کہتے ہیں وہ وقت جب افق سے سرخی نکلے، صبح وہ وقت جب افق سے سرخی نکلتی ہے لیکن سورج پوشیدہ ہو. ابھی سورج نہیں نکلا لیکن افق سے ایک سرخی پیدا ہوتی ہے اور پورے آسمان میں روشنی سے پورا آسمان روشنی سے بھر جاتا. وہ جو تاریکی جب ختم ہونے لگتی ہے سمجھو کہ صبح ہو رہی ہے. بس اس جہاں میں کون سی ہستیاں تھیں جو آئیں اور روشنی سے بھر دیا ایسے ہاں کو محمد اور عالم. دجا تاریکی، دجا سے مراد کیا ہے؟ تاریکی. اب ذہن میں رکھیے گا، سراجن اور مصباح، اس میں فرق کیا ہے؟ سراجن اور مصباح مکمل تاریکی ختم ہو جائے، سراجن اس تاریکی میں نور آ جائے. سراجن مصابی ائمہ علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو مکمل تاریکی کو ختم کرنے والی. دجا یعنی جس میں زیادہ تاریکی پائی جائے، دجا وسط میں تاریکی ہو، زیادہ تاریکی ہو. بس آل محمد ظلمات سے روشنی کی طرف لے جانے والی ہستیاں، ظلمات سے روشنی کی طرف، نور کی طرف. اور ظلمت سے مراد روایات کے مطابق جہالت ہے، نادانی ہے، کفر ہے. اب ائمہ علیہ السلام ایک لحاظ سے خدا سے مربوط ہے، خدا سے تعلق ہے ان کا،
اور ایک لحاظ سے لوگوں سے تعلق ہے. بس ان دو لحاظوں کو خیال کیجئے گا. ائمہ علیہ السلام گفتگو کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ کبھی وہ لوگوں کے لحاظ سے گفتگو کریں گے، کبھی وہ خدا کے لحاظ سے گفتگو کریں گے. بس تمام موجودات تک فیض الہی پہنچانے والی ہستیاں محمد اور آل محمد. تمام موجودات تک فیض الہی پہنچانے والی ہستیاں محمد اور آل محمد. تبھی روایات میں آیا ہے لنور الامام فی قلوب المومنین، امام کا نور مومنین کے دلوں میں ہوتا ہے، دل روشن ہو جاتے ہیں، دل تاریکی سے روشنی کی طرف. انور من الشمس المضیہ، یہ نور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن تر ہوتا ہے. انور زیادہ روشن ہوتا ہے، من الشمس المضیہ، روشن سورج سے. بالنہار، جب دن میں روشن سورج ہوتا ہے. وہم اللہ ینورون، خدا کی قسم، وہم واللہ، خدا کی قسم وہی ہے جو مومنین کے دلوں کو نورانیت بخشتے ہیں، زیادہ نورانی کرتے ہیں. وَيَحْجِبُ اللَّهُ نُورَهُمْ عَمَّن يَشَاءُ، خدا نے پردہ ڈال دیا ہے ان کے نور کو، ان کے نور پر اس سے جو ظلم کرے اپنے دلوں پہ. بس ذہن میں رکھیے گا، ہر ایک کو جو نام لے ائمہ علیہ السلام کا، اس تک یہ نور نہیں پہنچے گا. نور پہنچنے کی شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط، ہم نے ظلم سے دور ہونا. ہر کوئی دعوے دار بنے کہ میں نے نور کو درک کر لیا، نہیں. نور کو درک کون کرے گا؟ جو ظلم سے پاک ہو. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے قرآن کریم کے مطابق، ائمہ علیہ السلام کے مطابق؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کریم نے بھی کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے رسول تم روشن چراغ ہو. یہاں کہتے ہیں کہ اس روشن چراغ سے مراد کیا ہے؟ نہ کہ تاریکی میں نورانیت دینے والا، بلکہ مکمل تاریکی کو ختم کرنے والا، مکمل طور پہ تاریکی کو ختم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46. اب جی سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اس نور سے فائدہ حاصل کریں؟ نور سے فائدہ حاصل کیسے کریں کہ نور ہمارے پاس خود آئے یا ہم نور کے پاس جائیں؟ ہمیں جانا چاہیے. جو پیاسا ہے وہی کنویں کے پاس جائے، جو روشنی کو چاہتا ہے، جو اندھیرے میں ہے وہی. اور قرآن کریم نے کہا جو روشنی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا اس پہ ہدایت کا کوئی اثر نہیں. تبھی کہا کہ فلا تسبقوہم فتہلکوا، تم ان سے آگے نہ بڑھو، ان کے پاس جاؤ، ان سے آگے نہ بڑھنا تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ. فتہلکوا، تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ. بس کیسے ہم ان سے نورانیت کو حاصل کریں؟ کہا فآمنوا باللہ، بس ایمان لے آؤ خدا پہ، والرسول ہی، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور نور پہ جو ہم نے نازل کی. روایات میں اس نور سے مراد قرآن کریم بھی ہے، اور اس نور سے مراد ثقلین کا دوسرا جز محمد اور آل محمد بھی. قرآن کریم سے بھی ہم نے نور حاصل کرنا ہے. تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، جب فتنوں کے اندھیرے تم پہ غالب آنے لگیں، كَقَطْعِ اللَّيْلِ، رات تاریکی رات کی طرح، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، پس تم پر لازم ہے کہ تم قرآن کی مدد لو، قرآن سے متمسک ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے آیا یہ 14 نور ہیں یا نور ایک ہی ہے؟ چراغ 14 ہیں، چراغ 14 ہیں، نور ایک ہی ہے یا نور بھی 14 ہیں؟ نور ایک ہی ہے، چراغ. ائمہ علیہ السلام نور میں واحد ہیں، چراغ میں 14 ہیں. ائمہ علیہ السلام نور میں وحدت رکھتے ہیں، لیکن چراغوں میں 14 ہیں، 14 بنتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، کبھی امام
نے زمینی اور مکانی شرائط کے تقاضوں کے مطابق صبر کیا، کھانا نشینی اختیار کی، اور کبھی امام نے صلح کی، اور کبھی امام کربلا میں نکل کے آئے، اور کبھی امام نے دعاؤں کے ذریعے شیعوں کی تربیت کی، لوگوں کی تربیت کی. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپس میں جدا ہیں، نور ان کا الگ الگ ہے. جس طرح دشمن نے کوشش کی، دشمن نے تاریخی لحاظ سے پھیلایا تھا کہ امام حسین اور امام حسن اور امام علی کا آپس میں اختلاف تھا، نظریاتی اختلاف تھا. نہ کبھی بھی نظریاتی اختلاف. زمانی اور مکانی شرائط کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ہم پر اب کیا لازم. ہم پر جیسے امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے پاس دو آپشن آئے، ولی عہدی کو قبول کروں یا قتل ہو جاؤں. میں نے ولی عہدی کو قبول کیا. شہادت تک پہنچنا یہ کمال نہیں، وقت پہ شہادت دینا یہ بڑا کمال. انسان وقت کو دیکھے کہ یہ بڑا وقت معین ہے، یہاں میں نے اب شہادت دینی. یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہارون شیعوں پہ غضبناک ہوا، میں سرگرداں ہوا اور میں نے اس کے غضب کو اپنی طرف لوٹایا اعلان امامت کر کے. بس زمان اور مکان کو امام دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ اٹھاتا ہے. جو بھی فیصلہ کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، وہ نورانی ہے، ہدایت کے لیے ہے. اگرچہ چراغ 14 ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے، یہ نور واحد. مقصد صرف سب کا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت کرنا لوگوں کو. لوگوں کی کیا؟ ہدایت کرنا. بس ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے موقف آپ کو الگ الگ ملیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کو تاریکی سے روشنیوں کی طرف لے جانا. ہاں جی، اللہ نور السماوات والارض. اس کے بعد ایک مہم ترین جملہ ارشاد فرمایا امام نے، السلام علیکم یا اعلام التقی، سلام ہو تجھ پر اے تقوی کے علم، تقوی کے بورڈز، تقوی کے پینافلیکس، تقوی کے بینرز. اعلام جمع ہے علم کی. علم ہر وہ چیز جس کے وسیلے انسان مطلب کو جانے. روڈ پہ آپ سفر کرتے ہیں، مری کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ مدد کس سے لیتے ہیں؟ وہ جو بورڈز لگے ہوتے ہیں تاکہ آپ مقصد تک پہنچ جائیں. ہمارا بھی سفر جاری ہے، ہم بھی سفر کر رہے ہیں جہاں میں خدا کی طرف بڑے دعوے دار ہیں، جہاں میں کہ ہم خدا تک پہنچانے والے ہیں، ہم خدا تک پہنچانے والے ہیں. لیکن ان میں سے ہم نے متعین کرنا ہے کہ کون سا بہتر ہے، کون سا حقیقی دعوے دار ہے، کون سا حقیقی امام ہے. بس علم، بینرز، پینافلیکس، بورڈ جو راہوں میں نصب کیے جاتے ہیں انہیں بھی ایک عربی میں علم کہا جاتا ہے. کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے، تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے. تقوی کیا ہے؟ تقوی وقیون سے ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی یہ ہے کہ خطرے والی چیز سے بچنا دوسری چیز کے وسیلے سے. یعنی خود نہ بچ سکتا ہو انسان جب گر رہا ہو جہنم کے گڑھے میں، کوئی آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے نکال لے، گر رہا ہو اسے بچا لے. بچانے والے، بس بچانے کے لیے بچانے والے ہونے بڑا ضروری ہے کہ وہ ہوں. ایک انسان اندھا ہے، وہ گڑھے میں گرے گا ہی نا، خود تو نہیں. وہ بس اس کو بچانے کے لیے بھی کوئی آئے، اسے سمجھانے کے لیے بھی آئے کوئی. کون سی ہستیاں ہیں جو اس تاریکی کے گڑھے سے نکالتی ہیں؟ ہاں جی، محمد اور آل محمد. اس تقوی انسان کو اس تاریکی سے اطاعت کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے. اگرچہ فقہا نے تعریف کی ہے تقوی کی کہ انسان گناہان کبیرہ سے بچے. اور عرفا کہتے نا، انسان نافرمانی سے اطاعت کے دائرے میں جب آ جائے اور کوئی ہاتھ پکڑ کے اسے لے آئے تو وہ تقوی ہے.
بس بڑا ضروری ہے انسان تقوی میں وسیلے کا سہارا لے، وسیلہ حقیقی کا. یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اسے تلاش کرو وسیلے کے ذریعے. بس وسیلہ نہ ہو انسان تقوی تک پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا، اسے تلاش کرو وسیلے کے ذریعے. بس تقوی ہم نے حاصل کرنا ہے، متقی ہم نے بننا ہے. تبھی قرآن نے کہا کہ قرآن بھی تقوی تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب قرآن نے کہا کیا، یہاں روایات نے کہا کیا کہ انسان بس تو اگر بڑا ضروری ہے انسان جب یہاں زندگی گزارتا ہے، جب انسان یہاں زندگی گزارتا ہے تو اب کمال کو دوست رکھتا ہے انسان. یہ قاعدہ کلیہ رکھ لیں ذہن میں، انسان کمال کو دوست رکھتا ہے. کمال اسے نظر کہاں آتا ہے؟ اگر وہ کمال وہمی کو کمال حقیقی سمجھتا ہے اسی کو دوست رکھے گا. جب کمال وہمی کو وہ دوست رکھے گا تو آئیڈیل اس کا کیا ہوگا؟ آئیڈیل وہ ہوگا جو اسے تاریکی کی طرف لے جائے. لیکن اگر کمال حقیقی کو دوست رکھے گا اور کمال حقیقی تک پہنچ جائے گا تو آئیڈیل اس کا وہ ہوگا جو اسے تقوی تک پہنچائے. قرآن کریم کہتا ہے کہ تم نے آئیڈیل کنہیں بنانا ہے؟ جو اعلیٰ متقا ہوں. متقی بننے میں آئیڈیل کا بنانا بڑا ضروری ہے، اور آئیڈیل وہی بن سکتا ہے جو اعلیٰ متقا ہو، اعلیٰ متقا ہو. تبھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. بس اے انسان تو اس راہ پہ چل رہا ہے جہاں تو صرف نہیں تیرا مخالف بھی ہے. اس روڈ پہ سفر کر رہا ہے جہاں صرف تو نہیں، تیری گاڑی نہیں بلکہ تیرے مخالف سمت میں آنے والی بھی گاڑی، تیری سائیڈ میں بھی گاڑی آنے والی ہے. ہر ایک سے تو نے اپنے آپ کو بچا کے اپنے ہدف تک پہنچنا ہے. اور ہدف تک پہنچے گا کب؟ جب اسے کوئی سکھائے، جب اسے کوئی تجربہ دے. کون سی ہستیاں ہیں جو ہمیں صحیح تقوی تک پہنچائیں گی؟ بڑا ضروری ہے، کیونکہ کربلا میں وہ لوگ بھی شرکت کر رہے تھے حسین کے مقابل جو قرآنی آیات پڑھ کر حسینی فوج پہ حملہ کر رہے تھے. بہت بڑا ضروری ہے انسان کے لیے کہ آئیڈیل صحیح ہو تو انسان صحیح تقوی تک پہنچے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ وہمی تقوی ہو، اس کے لیے بڑی ہی باریک بینی ہے انسان دیکھے کہ میرا آئیڈیل کون بنے تاکہ میں حقیقی تقوی تک پہنچ جاؤں. ٹھیک. اب آئیڈیل بننے والے جو ہیں ان کے مراتب مختلف ہیں. ابراہیم کا مرتبہ اور ہے، نوح کا مرتبہ اور ہے، اسماعیل کا مرتبہ اور ہے، موسیٰ کا مرتبہ اور ہے، عیسیٰ کا مرتبہ اور ہے، اور رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور ہے. سب سے افضل ترین ہستی اس جہاں کی. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، مومن کا آئیڈیل ہمیشہ ایمان ہے اور امام المومن ہے، اور مومن تجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہوگا. لیکن منافق کا آئیڈیل ایمان نہیں، فسق ہے، اور فسق مقدمہ بنتا ہے کفر کے لیے. ہاں جی بالکل. یا علی لا یبغضک مومن، اے علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. کیونکہ مومن کا آئیڈیل کون ہے؟ ایمان والے. ولا یحبک منافق، اور منافق تجھے دوست نہیں رکھ سکتا. کیونکہ منافق کا آئیڈیل کون ہے؟ منافق کا آئیڈیل فسق ہے، نافرمانی ہے، کفر ہے. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ لیا اپنے آپ پر کہ میرے بعد کون سی ہستیاں ہیں جو تمہارے لیے وسیلہ بنے تقوی تک پہنچانے کے لیے. ہر جگہ پہ علی کے لیے اعلان کیا، ھذا علی بن ابی طالب. فرماتے ہیں یہ علی بن ابی طالب ہے، وصی، میرے وصی ہیں، رسول رب العالمین،
میرے وسیع ہیں، میں پیغمبر ہوں کائنات کے پروردگار کی طرف سے. بس تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ انسان، تقوی یعنی کیا؟ تقوی یعنی انسان اپنے آپ پر، اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول رکھے کہ انسان غلطی سے محفوظ رہے. مثال دیتے ہیں کہ سائیکل چلانے والے کو سائیکل چلانے کا حق تب ہے جب وہ کنٹرول رکھتا ہو بچنے کی، کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کا بچ سکے، دوسرے کو بھی نہ نقصان دے، اپنے آپ کو بھی نہ نقصان دے. بس متقی گناہوں سے کیسے بچے گا؟ کب وہ معصوم ہوگا؟ جب وہ اعلیٰ متقی کے پاس آئے گا. اب جی تقوی کی ضرورت کیوں ہے؟ بس تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ کنٹرول کرنا. تقوی کی حقیقت اگر آپ سے پوچھی جائے تو تقوی کی حقیقت ہے کنٹرول. انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، نافرمانی سے بچ جائے. تقوی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جس روڈ پہ سفر کر رہا ہے وہاں مخالف سمت سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں. انسان جس جہاں میں سفر کر رہا ہے اس میں ایک دشمن بھی ہے انسان کا. ان الشیطان لکم عدو مبین. لیکن ہم تو ہیں خود غرض لوگ، خارجی شیطان کو ہی تانا دے دیتے. نہ، شیطان کی دو قسمیں، شیطان داخلی اور شیطان خارجی. سب سے بڑی جنگ جو انسان کی، تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں نفس کا، تیرا نفس عدوٌ، ایسا دشمن ہے، محاربٌ، جہاں ہمیشہ جنگ کی حالت رہتی ہے. جیسے بعض ممالک ہوتے ہیں ہمیشہ جنگ کی حالت، افغانستان بیچارہ. نفس کا، تیرا نفس عدوٌ محاربٌ، ایسا دشمن ہے جہاں تجھے ہمیشہ جنگ لڑنی پڑتی ہے. وَضِدٌ مُوَاسِبٌ، ایسا ضد ہے جو تیرے الٹ چلتا ہے، ایسا ضد ہے جو تیرے ہمیشہ الٹ چلے گا. ان غفلت، اگر تو اس سے انہا، اگر تو اس سے غافل ہو گیا، قتل تک، وہ تجھے قتل کر دے گا. بس یہ جو داخلی دشمن ہے انسان کا، اس کے لیے توجہ بڑی چاہیے، اور ہر وقت اس کے لیے توجہ ہونی چاہیے. ہاں، خارجی دشمن کے لیے اتنی توجہ کی ضرورت جب اس سے سامنا ہو تب آپ کو توجہ کی ضرورت. لیکن داخلی دشمن جو خواہشات نفسانی ہیں اور طولانی آرزویں ہیں، تبھی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف دو چیزوں سے ہے: خواہشات نفسانی کی پیروکاری اور امیدوں کا طولانی ہونا، آرزوؤں کا طولانی ہونا. آرزویں انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، خواہشات نفسانی کی پیروکاری انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر. بچے کیسے؟ یہ ایک بڑا مہم ترین سوال ہے. انسان کے اوپر داخلی دشمن حملہ آور ہو، اسے بچے کیسے؟ جناب عباس جب فرات کے کنارے پہ آئے، پانی مشکیزے میں بھرا اور چلو بھر پانی اٹھایا پینے کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا نفس بعد الحسین ہونی، اے میرے نفس، حسین کے بعد تجھ پہ ذلت و رسوائی ہو. کیسے ممکن ہے کہ الحسین وارد القربلا، حسین میدان میں داخل ہے اور تو پانی پی رہا ہے، اور تشربین، تو پانی پی رہا ہے. اور یہ کبھی بھی انل عباس، میں عباس ہوں، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین پیاسا رہے اور عباس پانی پی. جناب عباس نے داخلی دشمن پہ کیسے کنٹرول کیا؟ ہاں، وہ آئیڈیل تھا. امام آئیڈیل تھے، ان کے امام کو آئیڈیل بنایا ہوا تھا. دیکھیں، انسان کے ہاں آئیڈیل ہو تو انسان نفس پہ کنٹرول کر لیتا، داخلی دشمن پہ کنٹرول کر لیتا، متقی بن جاتا. یا نفس، چلو بھر پانی اٹھایا، اس کے بعد یہ نفس نے اٹھایا، یہ نفس کا کام. اس کے بعد
عقل نے اپنا کام کیا، دل نے اپنا کام کیا. یا نفس بعد الحسین، اے حسین ہونی، تیرے پاس تیرا ذلت تیرا مقدر بنے میرے نفس. اگر تو نے پانی پی لیا اور حسین کو پیاسا رکھ. بس ذہن میں آیا انسان بچے کیسے، اس داخلی دشمن سے بچے کیسے، جب اعلام التقا ہوں، آئیڈیل ہوں اس کے ذہن میں، آئیڈیل ہوں اس کے دل میں. بس بڑا ضروری ہے کہ صحیح آئیڈیل کے پاس ہو انسان. جب انسان صحیح آئیڈیل کے پاس ہوگا، انسان کا ہر عمل، ہر فعل، ہر عقیدہ مضبوط. جناب عباس کی مانند. اس کے بعد اشعار جو فرمائے، داخل ہوتے ہیں مشکیزہ لے کے، فرماتے ہیں کہ عباس کبھی موت کی چیخ سے نہیں ڈرا، اواری فی المسالیت. عباس تو وہ ہے جو اپنے جسم کو پوشیدہ کر لے گا ان تلواروں میں، ان تیروں میں. دیکھیں انسان کتنا بلند مقام کی طرف آ جاتا ہے اگر آئیڈیل اس کے ذہن میں ہو، آئیڈیل کا پیروکار. جب ایک بازو شہید ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ابھی میرا دوسرا بازو ہے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ کربلا والے سے رام. بس بڑا ضروری ہے کہ انسان کیا بنائے، آئیڈیل بنائے. اور آئیڈیل جب بنائے گا تو انسان شیطان داخلی اور شیطان خارجی سے محفوظ رہے گا، نفس کے. اور اس کے بعد طولانی آرزویں جنم کیسے لیتی ہیں؟ دنیا کی محبت. امام کی محبت ہو تو انسان کے پاس طولانی آرزویں دنیا کی نہیں آ سکتی. تبھی جناب لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت میں فرمایا، غور سے سنیے گا، یا بنی، اے میرے عظیم بیٹے، ان الدنیا بحر عمیق، دنیا گہرا سمندر ہے، قد غرق فیہ عالم کثیر، بہت سے عالم اس میں غرق ہو گئے، لیکن فلتکن سفینتک، تیری کشتی کس میں ہونی چاہیے، تیری کشتی کا نام کیا ہونا چاہیے، تیری کشتی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اللہ، خدا کا تقوی. فیہا تقوی اللہ. بس تقوی خدا ہی ہمیں سمجھائے گا کہ ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے. جب انسان کا آئیڈیل صحیح ہوگا، انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے گا. اور جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے گا، گناہ کا کوئی تصور نہیں، مقام عصمت میں آ جائے گا. یہ ہے عصمت عمومی، یہ ہے عصمت عمومی. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین. ابھی